امسلوپوگاس نے موت کی وادی میں بہت کچھ دیکھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں سے بھی ملا۔ ایسا کیا ہوا کہ موت کی وادی سے واپسی پر امسلوپوگاس نے ہینا پر حملہ کر دیا؟ ہینا نے آئینیز کی یادداشت 5 سال کی بچی کی کر دی، اور اس کے علاوہ کیا ہوا وہ آپ اس ایپیسوڈ میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 23 لے کر آیا ہوں۔ یہ ہینا اور شکاری کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد اس کہانی کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا جو ہینا سے متعلق ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہینا اور شکاری ایپیسوڈ نمبر 23، امسلوپوگاس نے جو دیکھا۔ اس شخص کی طرح جو خواب دیکھ رہا ہو، میں ہینا سے رخصت ہو کر اس بڑے کمرے میں آ گیا جہاں امام حاجر پہرے دار مجسموں کی طرح بے حرکت کھڑے ہوئے تھے، اور اسے عبور کر کے اور محرابی دروازے میں سے گزر کر باہر پہنچ گیا۔ اور یہاں پہنچ کر میں ٹھہر گیا، اول تو اس لیے کہ میں اپنے پراگندہ دماغ کو قابو کرنا چاہتا تھا، اور دوم اس لیے کہ میں نے ایک آواز سنی تھی جسے پتہ چلتا تھا کہ کوئی دبے پاؤں میری طرف بڑھ رہا تھا، اور ایسی جگہ جہاں دشمنوں کی کمی نہ ہو چکنا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ میں کسی کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اندھیرے میں سے جو شخص نکل کر میرے سامنے آیا وہ کوئی دشمن نہیں بلکہ حنیس تھا، جو کسی ایسی جگہ سے نکل آیا تھا جہاں وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ بے حد پریشان اور خوفزدہ معلوم ہوتا تھا۔ او باس، اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں دوبارہ اور اپنی ٹانگوں پر کھڑا دیکھ کر مجھے خوشی حاصل ہوئی، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ تمہیں اب اسٹریچر پر ہی ڈال کر لایا جائے گا۔ اور تمہارا ایسا خیال کیوں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ان واقعات کی وجہ سے جو اس کمرے میں ہوئے تھے، جہاں وہ بلند قامت عورت جو اپنے سر پر یوں کپڑا باندھے رہتی ہے جیسے اس کے سر میں درد ہو، جالے میں مکڑی کی طرح بیٹھی رہتی ہے۔ کیا ہوا تھا وہاں انیس؟ ہم آگے بڑھے اور میں نے پوچھا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ ہوا یہ باز کہ وہ ساحرہ تمہارے سامنے اور امسلوپوگاس کے سامنے بولتی رہی اور بس بولتی چلی گئی، اور جب وہ یوں بول رہی تھی تو تم دونوں کے چہرے ایسے متغیر ہو گئے جیسے تم لوگوں نے بہترین شراب کی بہت سی بوتلیں چڑھا لی ہوں۔ ہائے کاش کہ اس وقت مجھے ایسی بہترین شراب پینے کو مل جائے۔ خیر تو باز تمہارے اور امسلوپوگاس کے بشروں سے بیک وقت عقل مندی اور حماقت ٹپک رہی تھی، اور پھر باس یہ ہوا کہ تم دونوں ہی لمبے لمبے لیٹ گئے اور بظاہر مر گئے۔ ابھی میں تم دونوں کی لاشوں کو باہر لا کر کفن دفن کا انتظام کرنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ساحرہ چبوترے پر سے اتر کر نیچے آئی اور پہلے تم پر اور پھر امسلوپوگاس پر جھک گئی اور تم دونوں کے کانوں میں کچھ کہنے لگی۔ پھر اس نے باس وہ سانپ جسے وہ کمر پر باندھے رکھتی ہے اور جو شاید سونے کا ہے، کھول کر پہلے تمہارے ہونٹوں سے اور پھر امسلوپوگاس کے ہونٹوں سے چھوا دیا۔ پھر کیا ہوا حنیس؟ پھر تو باس بے حد عجیب باتیں ہوئیں۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ پورا گھر ہوا میں پرواز کر رہا ہو، اور وہ بھی بہترین رائفل سے نکلی ہوئی گولی کی سی تیزی سے، بلکہ اس سے بھی دگنی رفتار سے۔ دفعتاً کمرہ ایسی گرمی سے بھر گیا کہ اس کی آنچ مجھے جھلسنے لگی، اور اس آگ کی ایسی روشنی تھی کہ میری آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ حالانکہ تم جانتے ہی ہو باس کہ میں پلک تک جھپکے بغیر سورج کی طرف بہت دیر تک دیکھ سکتا ہوں، اور باس یہ آگ تو بھوتوں سے پر تھی۔ ہاں باس، اس آگ میں بھوت ٹہل رہے تھے۔ سچ کہتا ہوں باس، چند بھوتوں کو تو میں نے تمہارے سر پر اور پیٹ پر کھڑے دیکھا اور امسلوپوگاس کے سر اور پیٹ پر کھڑے دیکھا۔ دوسرے بھوت سفید فام ساحرہ کے قریب پہنچ کر اس سے یوں اطمینان سے باتیں کرنے لگے جیسے وہ بازار میں ہو، اور سفید فام ساحرہ سے انڈے اور مکھن وغیرہ خریدنے کے لیے باؤ تاؤ کر رہے ہوں۔ اور پھر باس میں نے دفعتاً تمہارے والد کو دیکھا جو ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے سلگ رہے ہوں، اور یقیناً سلگ رہے تھے کیونکہ اس مقام سے آئے تھے جہاں ہر دم بہت بڑی آگ جلا کرتی ہے۔ میرے خیال میں وہ میرے پاس آئے باس، اور مجھ سے کہا، حنیس فوراً چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ یہ جگہ تم جیسے عمدہ ہینوٹیٹ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کی تپش تو بہترین عیسائی ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ باس میں نے تمہیں تو خود تمہارے باپ کے سپرد کیا کہ ان کا جو جی چاہے تمہارے ساتھ کرے، کہ تم ان کے بیٹے ہو، اور خود میں نے اپنی آنکھیں اور منہ بند کیا، ایک ہاتھ سے ناک دبائی اور سام کی طرح رینگ کر پردوں کے پیچھے سے نکل آیا، اور پھر اٹھا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، اور بڑے کمرے سے اور محرابی دروازے سے اور کرال سے گزر کر باہر آ گیا، اور پھر یہاں چھپ کر بیٹھ رہا کہ کہیں وہ لوگ تمہاری لاش کو اٹھا کر کہیں میدان میں نہ پھینک دیں۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے سامنے زندہ کھڑے ہو اور تمہارا ایک بال بھی نہیں جلا ہے۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکالی کا وہ طلسم کس قدر عظیم ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو یقیناً تم جل کر بھرتا بن گئے ہوتے۔ انیس جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، تم واقعی بڑے حیرت انگیز آدمی ہو کہ شراب کے بغیر بھی تم پر نشہ چڑھ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو انیس، اور وہ یہ کہ آج رات تم پیے ہوئے تھے اور تم نے جو کچھ دیکھا وہ سب نشے میں دیکھا، جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ چنانچہ جو کچھ تم نے نشے میں دیکھا ہے اسے کسی کے سامنے نہ دہراؤ گے۔ ہاں باز، سمجھ گیا، میں نشے میں تھا، چنانچہ میں نے جو کچھ دیکھا اسے بھول بھی گیا، لیکن باز ہمارے پاس برانڈی کی ایک بوتل ہے بری ہوئی، اب اس میں سے اگر ایک پیگ مل جائے تو جو تھوڑا بہت یاد ہے میں اسے بھی بھول جاؤں گا۔ اس عرصے میں ہم اپنی قیام گاہ تک پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ امسلوپوگاس دروازے میں بیٹھا منہ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شام بخیر امسلوپوگوس، میں نے حتی علی مکان بے تعلقی سے کہا۔ شام بخیر ہے پاسبانی شب، میرا خیال تھا کہ رات نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نگل لیا، کیونکہ آخر رات اپنے کسی بھی پاسبان سے زیادہ قوی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی اس معنی حس بات سے میں ذرا دہشت زدہ ہو گیا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ خود امسلوپوگاس نے، جو عام زولوؤں کے خلاف متجسس اور بے چین طبیعت کا مالک تھا، اس نے پوچھا، آج رات تم نے بھی وہ سفر کیا تھا میکومیزن؟ اور اگر کیا تھا تو کیا دیکھا تم نے؟ اور تم نے آج رات کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں پوچھا۔ اگر ہاں تو کیا تھا اس خواب میں؟ اس سفید صحرا کے کمرے میں نے تمہیں آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تھا، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ سفید فام صحرا کی ان باتوں سے تھک گئے تھے جو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی تھیں۔ ہاں میکومیزن، جیسا کہ تم نے کہا، میں اس سفید فام صحرا کی باتوں سے تھک گیا تھا جو اس کے ہونٹوں کے درمیان سے چشمے کی ترل کی طرح نکل رہی تھی۔ چنانچہ میں سو گیا اور پھر میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ اب یہ بتانے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ یہ کہنا کافی ہوگا کہ اس نے یوں محسوس کیا جیسے مجھے فضاؤں میں اچھال دیا گیا ہے اور میں غلیل سے نکلے ہوئے پتھر کی طرح بس اوپر ہی اوپر چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں ایک حیرت انگیز مقام پر پہنچ گیا۔ اب وہ مقام کیسا تھا یہ بتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، چنانچہ صرف یہ بتا دینا کافی ہوگا کہ وہاں میری ہر انسان سے ملاقات ہوئی جس سے میں اس دنیا میں واقف رہا۔ وہاں میری ملاقات زولوؤں کے شیر سرزندہ جہاں اور عظیم کالے سے ہوئی، اس سے جس کی بیویوں میں سے ایک بالکا تھی، اور یہاں اس نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اور آواز دبا کر کہا، اور اس بالکا کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس لڑکے کا رضائی باپ موپو نامی ایک شخص تھا، اور اسی موپو نے بعد میں اسی شہزادے سے سازش کر کے عظیم کالے کو قتل کر دیا تھا۔ میکومیزن، اس عظیم کالے سے مجھے ایک پرانا حساب چکانا ہے، حالانکہ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو اس کی رگوں میں تھا، لیکن میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت اور غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی بالکا اور قبیلہ لنگانی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے میں بھولا نہیں ہوں۔ چنانچہ میکومیزن نے آگے بڑھ کے اس کے بال پکڑ لیے اور اس کے منہ پر تھوک دیا اور اسے کہا کہ وہ ڈال اور بالا لے آئے اور مردوں کی طرح مجھ سے مقابلہ کرے۔ پھر کیا ہوا امسلوپوگاس؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا میکومیزن، میرا ہاتھ اس کی کھوپڑی میں یوں اتر گیا جیسے میں نے ہوا میں ہاتھ مارا ہو، اور خود عظیم کالے نے کچھ بھی محسوس نہ کیا، وہ تو ایک دوسرے شخص سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اس دوسرے شخص کو بھی پہچان لیا، یہ فاقو تھا جسے میں نے عظیم کالے کے بھائی ڈنگان کے زمانے میں کوہ چڑیل پر خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ ہاں میکومیزن، اور یہ فاقو عظیم کالے کو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے اسے کس طرح قتل کیا۔ کمال ہے کہ میں ان کی باتیں سن اور سمجھ رہا تھا، لیکن وہ خود نہ تو میری آواز سن رہے تھے اور نہ ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو میکومیزن وہ دونوں چلے گئے اور پھر دوسرے لوگ آئے، اور ان میں ڈنگان بھی تھا جسے میں نے اور موپو نے کوہ چڑیل پر قتل کیا تھا۔ چنانچہ میں اس کی طرف بھی بڑھا اور اسے للکارا، لیکن اس نے بھی نہ تو مجھے دیکھا اور نہ ہی میری آواز سنی۔ البتہ اس نے عظیم کالے شاکا کو، جسے اس نے دوسرے شہزادوں کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا، دیکھ لیا۔ چنانچہ ڈنگان بھاگ گیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں شاکا سے ڈرتا ہے، کم سے کم میں نے اپنے خواب میں تو یہی دیکھا۔ میں آگے بڑھا اور دوسرے سے ملاقات کی، انہی میں جاکیزا بھی تھا جو مجھ سے پہلے کلہاڑے والوں کا سردار تھا، اور جس سے مقابلہ کر کے اور اسے قتل کر کے میں اس کلہاڑے کا مالک بنا تھا اور کلہاڑے والوں کی سرداری حاصل کی تھی۔ میں پھر اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن وہ اور کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ وہ لوگ تو بس میرے سامنے سے گزرتے رہے، یہاں بیٹھے شراب پیتے اور اپنی ناک میں نسوار چڑھاتے رہے، لیکن کمال ہے کہ کسی نے بھی مجھے اپنے ساتھ شراب پینے یا نسوار سونگھنے کی دعوت نہ دی۔ چنانچہ میں ان کے قریب سے ہٹ آیا اور اپنے رضائی باپ موپو کو تلاش کرنے لگا اور اپنے خون بدل بھائی غازی کو تلاش کرنے لگا، اور ایک اور ہستی کی بھی مجھے تلاش تھی۔ اور یہ لوگ ملے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔
موپو نہ ملا، چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی زندہ ہے اور اسی دنیا میں ہے، جیسا کہ ایک دفعہ تم نے ڈکے چھپے لفظوں میں کہا تھا، حالانکہ میں اسے ایک عرصہ سے مردہ سمجھے ہوئے تھا۔ البتہ دوسرے مجھے مل گئے۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو کر کسی خیال میں غرق ہو گیا۔ میں امسلوپوگاس کی سرگزشت سے واقف تھا اور اس کا اور غلازی کا قصہ بھی جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ بالکا اس کی ماں تھی اور ناڈا نامی ایک لڑکی سے جس کا لقب سوسن تھا اس نے محبت کی تھی، اور اس کے حسن اور عجیب غمناک موت کے افسانے اب بھی زولو لینڈ میں مشہور تھے۔ خود اپنا تجربہ یاد کر کے میں نے سوچا کہ امسلوگاس سے پوچھنا چاہیے کہ ان دونوں نے، یعنی ناڈا اور غلازی نے، جو اسے اسی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اسے پہچانا یا نہیں۔ اچھا، تو ان دونوں نے تم سے کیا کہا امسلوپوگاس؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کچھ بھی نہ کہا میکومیزن، وہ دونوں میرے سامنے کھڑے رہے یا ٹہلتے رہے۔ میرا خون بدل بائی اور وہ لڑکی ناڈا، جو اب اتنی زیادہ حسین تھی کہ میرا دل سچ مچ قلع بازی کھا گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑے رہے یا ٹہلتے رہے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے رہے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے کس قدر واقف تھے، اور یہ کہ اب وہ اس کے جمیلوں سے چھوٹ کر کتنا سکون حاصل کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کا ساتھ پا کر کس قدر مطمئن تھے۔ دیکھا امسلوپوگاس کہ وہ دونوں بے حد پرانے دوست تھے؟ میں نے کہا، ہاں میکومیزن، بہت پرانے اور گہرے دوست تھے، اتنے گہرے کہ انہوں نے میرے متعلق بھولے سے بھی ایک لفظ نہ کہا، حالانکہ میں بھی ان دونوں کا پرانا اور گہرا دوست تھا۔ غلازی کو تو عورتوں سے نفرت تھی اور اس نے میرے سامنے قسم کھائی تھی کہ اسے میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میری جوانی کی دلہن ناڈا کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑا تھا اور اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور ناڈا بھی، جو میری محبت کا دم بھرتی تھی، مجھے اس طرح سے بھول گئی کہ میرے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا، حالانکہ غلازی کے غاروں سے اور ڈگان سے اسے میں نے بچایا تھا، میں اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن اس نے میرے متعلق کچھ نہ کہا۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے تمہیں دیکھا نہ ہوگا، میں نے کہا۔ تمہارا خیال شاید غلط نہیں ہے میکومیزن، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو وہ یوں خوش نہ ہوتے، لیکن میں نے انہیں دیکھا، اور چونکہ وہ میری کوئی پرواہ نہ کر رہے تھے، اس لیے میں ان کی طرف دوڑا اور میں نے اپنے خون بدل بائی غلازی سے کہا کہ وہ مقابلے میں آ جائے اور اپنے ڈنڈے سے اپنا بچاؤ کرے، لیکن اب بھی وہ میری طرف متوجہ نہ ہوا، تو میں نے اپنا کلہاڑا بلند کیا اور اپنی پوری طاقت سے گھما کر غلازی پر وار کر دیا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا امسلوپوگاس؟ ہوا یہ میکومیزن کہ میرا کلہاڑا اس کے سر سے لے کر نیچے تک اتر گیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن وہ نہ تو گرا اور نہ مرا، بلکہ باتیں کرتا رہا، بلکہ اس نے کچھ اور بھی کیا۔ اس نے جھک کر وہاں اگا ہوا سوسن کا ایک پھول توڑ لیا اور بڑی لگاوٹ سے مسکرا کر ناڈا کو پیش کیا۔ اس نے پھول لیا، سونگا، مسکرائی اور پھول اپنے بالوں میں اڑس لیا اور مسکرا کر غلازی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ہاں میکومیزن، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہاں امسلوپوگاس کی آواز گلوگیر ہو گئی اور میرے خیال میں وہ رونے لگا، کیونکہ میں نے ناکافی روشنی میں اسے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر آنکھیں پوچھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف پیٹھ کر کے اپنا پائپ سلگانے لگا۔ میکومیزن، چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے کہا، شاید میں پاگل ہو گیا، کیونکہ میں ان کی طرف چیخنے اور گالیاں بکنے لگا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جہاں میرے کلہاڑے نے کام نہ کیا تھا وہاں میری آواز اور میرا غصہ کام کر جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تخلیل ہو گئے۔ اس پر میں دیوانے کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا اور مڈ بھیڑ اس آدم خور بادشاہ ریزو سے ہو گئی جسے میں نے حال ہی میں قتل کیا تھا۔ میں کلہاڑا بلند کر کے اس کی طرف لپکا اور اس عرصے میں سوچتا رہا کہ اب شاید وہ جم کر مقابلہ کرے گا، اور کیا اس نے مقابلہ کیا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا، کیونکہ ایک دم سے پلٹ کر فرار ہو گیا، اور جب میں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تو وہ کہیں دکھائی نہ دیا، لیکن میں اس کی تلاش میں بھاگتا رہا۔ اور جانتے ہو میری ملاقات کس سے ہوئی؟ شاکا کی بیوی بالکا سے، جو کسی سے کہنا نہیں میکومیزن، میری ماں تھی اس دنیا میں۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، ہاں میکومیزن، حالانکہ جب وہ اس دنیا سے گئی تو میں بچہ تھا اور اب بڑا اور جنگجو بن کر بدل گیا تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھا اور پہچان بھی لیا، کیونکہ وہ میری طرف آئی اور مسکرانے لگی، اور ایسا معلوم ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹ میرے ماتھے سے لگائے۔ حالانکہ میں اس کا بوسہ محسوس نہ کر رہا تھا، لیکن اس نے میرے دل سے غم و غصہ جیسے گھسیٹ لیا، پھر وہ بھی تحلیل ہو گئی اور پھر دفعتاً کہیں نیچے گرا، شاید گہرے کھڈ میں یا اندھے کنویں میں، اور پھر میری آنکھ کھلی تو میں اس سفید فام ساحرہ کے کمرے میں تھا اور تم میرے قریب سو رہے تھے، اور سفید ساحرہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، حالانکہ اس کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اس سفید فام ساحرہ پر غصہ آ گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ساحرہ کا اسی وقت خاتمہ کر کے دنیا کور کو اس کے وجود سے پاک کر دوں۔
کہ وہ اپنے جادو سے لوگوں کو ایسے جھوٹے خواب دکھاتی ہے؟ چنانچہ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا، اپنا کلہاڑا بلند کیا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ نہ گھبرائی اور نہ خوفزدہ ہوئی، بلکہ وہ اب میرے سامنے کھڑی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کسی ایسی زبان میں جو میں نہ سمجھ سکا کچھ کہا اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور میں نے یوں محسوس کیا جیسے زبردست دیوان نے جو دکھائی نہ دیتے تھے مجھے پکڑ لیا اور مجھے باہر گھسیٹ لائے، اور دوسرے ہی لمحے میں بڑی محراب کے باہر بے دم کھڑا تھا۔ اور میکومیزن، کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ سفید فام ساحرہ ایسی قوتوں کی مالک ہے جن کے سامنے زکالی کی قوتیں بھی ہیچ ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی انہی قوتوں کے زور سے آدمیوں کو عجیب و غریب تصویریں دکھا سکتی ہے۔ کیونکہ امسلوپوگاس، میں نے بھی اپنے خواب میں انہی لوگوں کو دیکھا جن سے میں محبت کرتا تھا، لیکن نہ تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے مجھے دیکھا، بلکہ وہ ایک دوسرے کی طرف ہی متوجہ رہے۔ اس کے علاوہ جب میں نے بیدار ہو کر ساحرہ سے اس خواب کے متعلق کہا تو وہ ہنسی جیسا کہ تم پر ہنسی تھی، اور کہا کہ میرے تکبر کے لیے یہ ایک سبق ہے، کیونکہ میں یقین کیے ہوئے ہوں کہ مرنے والے دوسری دنیا میں جا کر بھی زندوں کے متعلق سوچتے ہوں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس نے ہمیں ذلیل اور غمزدہ کرنے کے لیے کہی ہے، اور امسلوپوگاس وہ اسی کا دماغ تھا جس نے ہمارے تخیل کو اپنے اثر میں لے کر ہمیں وہ تصویریں دکھائیں جنہیں وہ خود ہمیں دکھانا پسند کرتی تھی۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن میکومیزن، اسے میری اور تمہاری زندگی کے حالات کس طرح معلوم ہوئے؟ علاوہ یہ کہ زکالی نے رات کی تنہائی میں اپنی روح اس کے پاس بھیج کر اسے یہ سب باتیں بتائی ہوں؟ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے جادو کے زور سے ہماری زندگی کی داستانیں یا یادیں ہمارے دل کے نہا ہانوں سے گھسیٹ لیں اور انہیں اپنا رنگ دے کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت سی باتیں حنیس، گردکو اور دوسرے ذولوں سے معلوم کر لی ہوں، اور اس طرح ہمیں اپنی خدمتوں کی وہ اجرت دی ہو جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ لیکن امسلوپوگاس، اس نے ہمیں اجرت کے طور پر بیمار بیل ہی دیے ہیں۔ امسلوپوگاس نے سر ہلا کر کہا، حالانکہ اس وقت میں مارے غصے کے پاگل ہو گیا تھا، اور حالانکہ میں جانتا تھا کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور مردوں کو اندھا کر کے جس طرف چاہتی ہیں لے جاتی ہیں، لیکن یہ تو میں کبھی یقین نہ کروں گا میکومیزن کہ عورتوں سے نفرت کرنے والا میرا خون بدل بائی اور ناڈا دوسری دنیا میں عاشق و معشوق ہیں اور مجھے بھول گئے ہیں، حالانکہ میں اس دنیا میں ایک کا جگری دوست اور دوسرے کا شوہر تھا۔ اور میکومیزن، اس کے علاوہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی حماقتوں کا ہی نام ملا ہے اور ہم اسی کے مستحق تھے۔ میکومیزن، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنے کی آرزو کی تھی جو قبر کی تہہ میں تھی اور جنہیں آسمانوں کے اوپر رہنے والے عظیم نے انسانوں کی فطرت سے پوشیدہ رکھا ہے اور نہیں چاہتا کہ ہم پر ظاہر کرے، لیکن اب چونکہ ہم نے قبر کی تہہ میں دیکھ لیا ہے، اس لیے ہم اور بھی زیادہ اداس اور غمگین ہیں، اور یہی ہماری سزا ہے۔ پاسبان شب، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی پاسبانی سے خوش رہو اور اس دنیا میں جو کچھ بیت جائے اسے برداشت کرو، اور میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اے کلہاڑے کے مالک، اپنے کلہاڑے سے خوش رہو اور اس سے جنگ کرتے رہو، اور میں ہم دونوں سے کہتا ہوں کہ مرنے والوں کو اس وقت تک سوتے رہنے دو جب تک کہ ہم یہ دنیا چھوڑ کر ان کے پاس نہیں چلے جاتے، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا۔ خوب کہا امسلوپوگاس، لیکن یہ بات تمہیں اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کہنی چاہیے تھی۔ ہاں، لیکن یہ بات میں نے اس وقت نہیں کہی کیونکہ یہ سفر ہمارے لیے مقدر ہو چکا تھا، محض اس لڑکی کو بچانے کے لیے جس کا نام اداس آنکھوں والی ہے اور جو اب روبہ صحت ہے۔ اس کے علاوہ زکالی چاہتا تھا کہ ہم اس سفر پر روانہ ہوں، اور کون ہے جو راستہ کھولنے والے کے حکم سے سرتابی کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ چنانچہ ہم نے یہ سفر کیا اور بے حد عجیب باتیں دیکھی، فتح حاصل کی، اور یہ بھی معلوم کیا کہ ہماری حماقت کی جھیل کتنی گہری ہے۔ یہ سب باتیں معلوم کرنے کے بعد اب میں جلد از جلد اس منحوس جگہ کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہم کب روانہ ہو رہے ہیں میکومیزن؟ شاید کل صبح، بشرط یہ کہ اداس آنکھوں والی اور دوسرے پوری طرح سے تندرست ہو جائیں، جیسا کہ وہ جو حکم کرتی ہے نے کہا ہے۔ بس تو ٹھیک ہے، اب میں سوؤں گا، کیونکہ دوسری دنیا کے سفر کے بعد میں اتنا زیادہ تھک گیا ہوں کہ ریزوں سے جنگ کرنے کے بعد بھی اتنا نہ تھکا تھا۔ ضرور تھکے ہوگے، میں نے جواب دیا، کیونکہ انسانوں کی بنسبت بوتوں اور خوابوں سے جنگ کرنا کٹھن ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب خواب بھیانک ہوں۔ شب بخیر امسلوپوگاس۔ وہ چلا گیا اور میں بھی یہ معلوم کرنے چلا گیا کہ آئینیز کی طبیعت اب کیسی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ گہری نیند سو رہی تھی، اور یہ نیند اس نیند سے مختلف تھی جو ہینا نے اس پر طاری کر دی تھی۔ اب وہ جو نیند سو رہی تھی وہ سراسر قدرتی تھی اور خود آئینیز کے بشرے سے سکون ظاہر تھا۔ ان عورتوں نے جو اس کی خدمت پر مامور تھی مجھے بتایا کہ آئینیز وہ جو حکم کرتی ہے کہ بتائے ہوئے ٹھیک وقت پر بیدار ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اطمینان بخش طور پر صحت مند اور بھوکی تھی، البتہ اپنے گرد و پیش سے حیرت زدہ معلوم ہوتی تھی۔ ان عورتوں نے کہا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ایک گیت گایا۔ ان کا اشارہ وہ دعا پڑھنے کی طرف تھا۔
اپنے گھٹنوں پر گر کر کوئی نشان بنایا اور پھر خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ آئینیز کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا۔ اس وقت مجھے چونکہ نیند نہ آ رہی تھی، اس لیے میں دروازے میں بیٹھ کر رات کے منظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ رات خنک اور پرسکون تھی۔ ہزاروں جگنو چنگاریوں کی طرح فضا میں بکھرے ہوئے تھے، اور کبھی کبھی شب زندہ دار الو اندھیری فضا میں سائیں سائیں کی آوازیں پیدا کرتا ہوا گزر جاتا، اور پھر کوٹ کے کھنڈروں میں سے بہت سے چمگادڑ نکل آئے، اور رات کا سکون ان کے بازوؤں کی سائیں سائیں سے درہم برہم ہو گیا۔ میں یوں بیٹھا ہوا تھا اور پچھلے چند دنوں کے حیرت انگیز واقعات مجھے یاد آ رہے تھے۔ میں سوچنے لگا، کیا کبھی کسی انسان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے؟ کیا مطلب تھا ان کا؟ اور یہ عورت حنا کون ہو سکتی تھی؟ کیا وہ انسان تھی یا دور قدیم میں گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی کی روح تھی جو ان کھنڈروں میں بٹک رہی تھی؟ نہیں، یہ خیال مضحکہ خیز تھا، کیونکہ ایسی کسی چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ البتہ اس کا تو مجھے بھی اعتراف تھا کہ وہ زبردست اور غیر معمولی قوتوں کی مالک تھی۔ ایک بات کا مجھے بہرحال یقین تھا، اور وہ یہ کہ میں جس دوسری دنیا میں پہنچا تھا یا پہنچا دیا گیا تھا، وہ خود حنا کے دماغ کی سیج تھی۔ اور یہ امسلوپوگاس نے غلط نہ کہا تھا کہ ہم نے مردوں کو نہیں بلکہ ان کی تصویروں کو دیکھا تھا جو حنا نے ہمارے لیے بنائی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میں نے سوچا، شاید ہم پر اپنی قوتوں کا سکہ جمانے کے لیے، یا شاید ہم پر رعب جمانے اور ہمیں سبق دینے کے لیے، جیسا کہ خود حنا نے کہا تھا۔ اور اگر اس کا یہی مقصد تھا تو وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ میں پہلے کبھی اتنا معروب نہ ہوا تھا جیسا کہ اس وقت ہوں۔ بہرحال نتیجہ ان سب باتوں کا یہ ہوا تھا کہ میں بھی امسلوپوگاس کی طرح جلد از جلد اس منحوس شہر کور سے رخصت ہو جانا اور اس کی ساری یادوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتا تھا۔ جب دوسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ نہانے سے فارغ ہو کر اور پھر لباس تبدیل کر کے میں آئینیز کی حیریت معلوم کرنے پہنچا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کے دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دوسرے دن صبح میری آنکھ کھولی تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ نہانے سے فارغ ہو کر اور پھر لباس تبدیل کر کے میں آئینیز کی حیریت معلوم کرنے پہنچا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اپنے کمرے کے دروازے میں بیٹھی ہوئی تھی اور حیرت انگیز حد تک صحت مند معلوم ہوتی تھی، اور اس کے زرد رخساروں پر حیات کی سرخی تھی۔ وہ نیلے رنگ کے چھوٹے مگر بے حد خوبصورت پھولوں کو داغے میں پرونے میں مصروف تھی۔ پھولوں کی یہ مالا تیار کر کے اس نے اپنی گردن میں ڈال لی، جو اس کے سفید چگا پر عجب بہار دینے لگی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ آئینیز عربی طرز کا لباس پہنے ہوئے تھی، البتہ اس کے چہرے پر نقاب نہ تھی۔ ایک ثانیے تک میں اوٹ میں کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اسے مخاطب ہوا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونکی اور یوں گھبرا اٹھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی مالا میں سے ایک پھول توڑ کر مجھے پیش کر دیا۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ مجھے قطعی پہچانتی نہ تھی، جیسے اس نے پہلے کبھی مجھے دیکھا نہ تھا۔ مطلب یہ کہ اس کا دماغ پوری طرح سے معاف تھا، جیسا کہ حنا نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ کچھ نہ کچھ کہنے کی غرض سے میں نے اس کی خیریت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ وہ پہلے کبھی ایسی تندرست نہ رہی تھی، اور پھر کہا، ابا ایک لمبے سفر پر گئے ہوئے ہیں اور کئی ہفتوں تک واپس نہ آئیں گے۔ مجھے ایک خیال آیا اور میں نے کہا، ٹھیک ہے آئینیز، لیکن میں ان کا دوست ہوں اور انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اس جگہ لے جاؤں جہاں وہ ہمیں شاید مل جائیں گے۔ وہ جگہ کافی دور ہے، چنانچہ تمہیں بھی ایک لمبا سفر کرنا ہے۔ آئینیز نے بچوں کی طرح تالیاں بجا کر کہا، میں چلوں گی، چاہے مجھے کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، اور پھر ابا کے پاس میرے کپڑے بھی تو ہوں گے۔ یہ لباس جو میں نے پہن رکھا ہے حالانکہ آرام دہ ہے، لیکن چونکہ میں ایسا لباس پہننے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے یہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، چنانچہ یقین ہے کہ ہم بہترین دوست بن جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ میری ماں جب سے آسمان پر ولیوں کے ساتھ رہنے چلی گئی ہیں تب سے میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کر رہی ہوں، خصوصاً اس لیے کہ ابا ہمیشہ مصروف اور سفر پر رہتے ہیں۔ اس کی ان طفلانہ باتوں پر میں خدا کی قسم رو پڑا ہوتا۔ بڑی غیر قدرتی اور ایک حد تک خوفناک بات تھی۔ یہ ایک بالغ لڑکی ایسی بچوں کی سی باتیں اور حرکتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ مقررہ وقت پر اس کی ساری سمجھ بوجھ اسے واپس مل جائے گی، جیسا کہ حنا نے کہا تھا۔ آئینیز سے رخصت ہو کر میں ان زولوں کے پاس پہنچا جو زخمی تھے، اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ پوری طرح تندرست اور سفر کے قابل ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی حنا کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ دوسرے بھی امسلوپوگاس کی طرح یہاں سے جلد از جلد رخصت ہو جانا چاہتے تھے۔ جب میں ناشتہ کر رہا تھا تو حنیس نے بلالی کے تشریف لانے کی اطلاع دی۔ بلالی نے فرشی سلام کرنے کے بعد کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے آیا ہے
کہ ہم کب روانہ ہونا چاہتے ہیں تاکہ وہ ضروری انتظامات کر لے۔ میں نے جواب دیا کہ 1 گھنٹے میں، اور وہ اپنی لمبی سفید داڑھی لہراتا بڑی عجلت میں انتظامات کرنے چلا گیا۔ مقررہ وقت سے کچھ دیر بعد وہ چند ڈولیوں اور کہاروں کے قافلے کے ساتھ واپس آیا۔ ان کے علاوہ 25 مسلح سپاہی اس کے ساتھ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ریزو والوں سے جنگ میں بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا۔ ان سپاہیوں اور کہاروں کے سامنے بلالی نے ایک طویل تقریر کر کے انہیں بتایا کہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیں ڈولیوں میں بٹھا کر اور اٹھا کر اور باحفاظت ہمیں بڑی دلدل کے دوسری طرف پہنچا دے، اور اگر ہم کہیں اور یہ ضروری بھی ہو تو ان دلدلوں سے بھی آگے تک ہمیں پہنچائیں۔ اس نے کہا کہ وہ جو حکم کرتی ہے، حکم ہے کہ ہمیں کسی طرف سے اور کسی بھی صورت میں ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو اس میں سے ہر شخص کو گرم برتن سے مار دیا جائے گا۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ گرم برتن کی سزا کیا تھی، بہرحال کوئی سخت اور خوفناک سزا ہوگی۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ ہماری اس طرح حفاظت کریں گے گویا ہم ان کی حقیقی مائیں ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہینا نے انہیں یہ حکم اور دھمکی نہ دی ہوتی تب بھی وہ ایسا ہی کرتے، کیونکہ وہ امسلوپوگاس اور مجھے دیوتا سمجھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کا خاتمہ کر سکتے تھے جس طرح کہ ریزو اور اس کی فوج کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں نے بلالی سے پوچھا کہ کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، جس کا جواب اس نے نفی میں دیا، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ چونکہ وہ جو حکم کرتی ہے کورس سے رخصت ہو کر اپنے اصل ٹھکانے پر چلی گئی ہے، اس لیے اسے بھی جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ ہینا کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، جس کا بلالی نے گول گول جواب یہ دیا کہ اس کا ٹھکانہ ہر جگہ ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے پہلے آسمان کی طرف اور پھر زمین کی طرف دیکھا، گویا وہ آسمانوں پر بھی رہتی ہے اور زمین پر بھی، اور پھر کہا غار ہیں، غار۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پاسبان شب، اس نے کہا، تم لوگوں سے مل کر مجھے واقعی بے حد مسرت حاصل ہوئی، اور اس منظر کو تو میں کبھی فراموش نہ کروں گا جب اس کلہاڑے والے عظیم کالے نے ریزو کو خاک و خون میں لٹا دیا تھا۔ پاسبان شب، ایک درخواست ہے۔ کہو بلالی، میں نے کہا، اپنی کوئی نشانی دیتے جاؤ۔ چنانچہ میں نے اسے اپنی وہ پینسل دے دی جس پر چاندی کا خول چڑھا ہوا تھا۔ وہ خوش ہو گیا، اور اس طرح میں بلالی سے رخصت ہوا جس کے متعلق میں ہمیشہ احترام اور محبت سے سوچتا رہوں گا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت بھی وہ امسلوپوگاس سے دور ہی دور رہ رہا تھا۔ غالباً اسے خوف تھا کہ کہیں جاتے جاتے امسلوپوگاس اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا کر بڑے میاں پر کلہاڑا نہ دے مارے۔ یہ ہینا اور شکاری کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ اس کے بعد اس کہانی کا اگلا حصہ پیش کیا جائے گا جو ہینا سے متعلق ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔